السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زندگی بھر کی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے وظیفے کے بارے میں۔ اگر آپ زندگی بھر کی پریشانیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ آج ایک وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی ہر حاجات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک ہی زمین پر ایک ہی قسم کا پانی جا رہا ہے، لیکن مرچی تیکھی بن رہی ہے، لیموں کھٹا بن رہا ہے اور گنا میٹھا بن رہا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ زمین و آسمان کے بادشاہ اللہ کی قدرت ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سورہ یاسین کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ اس کے لیے 10 قرآن پاک کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس کی تلاوت سے بڑی بیماری سے شفا ملے گی اور بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ ویسے تو قرآن مجید کے لفظ لفظ میں شفا اور برکت ہے، لیکن سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے کئی بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور انسان کی جائز تمنائیں اور ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور غیب سے روزی عطا کرے گا۔ انشاءاللہ ہم آج آپ کے لیے بڑی مشکل سے ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں جو بڑا برکت اور مجرب ہے۔ اس کی مدد سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اپنے اللہ تعالیٰ سے پوری کروا سکتے ہیں۔ اس وظیفہ پر کو کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کرنی ہے، اور جب پہلا مبین آ جائے تو وہاں پر آپ نے رک کر 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ اس طرح ہر مبین پر یہ عمل دہرانا ہے۔ سورۃ یاسین میں کل 7 مبین ہیں۔ آپ نے 7 بار مبین پر رک کر ان کلمات کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ یاسین کے آخر میں کن فیکون کا لفظ آتا ہے۔ لفظ کن پر آپ نے رک کر 11 مرتبہ یا اللہ یا غنی یا اللہ یا مغنی یا اللہ یا فتاح یا اللہ کو پڑھنا ہے، اور باقی سورہ یاسین کی تلاوت کو پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے دربار میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی مانگی ہوئی دعا یا حاجت پوری ہوگی اور آپ کی منشا کے مطابق رزق، دولت اور ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، اور وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ نے مانگا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس وظیفے کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس عمل سے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ عمل بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اول و آخر درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ العظیم آپ کی ہر حاجات اور جائز خواہشات پوری ہو جائیں گی اور رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کے لیے کمنٹ میں ضرور رائے دیں۔ شکریہ۔